بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی ایک جگہ سے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ایک ہی آیت میں 2 بار تقوی کا حکم فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی جگہ پر یہ ذکر ہے، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کتنی اہمیت ہے تقوی کی، اور کل کے لیے تیاری کر لو۔ ہم کل کے لیے، دنیا کی کل کے لیے تیاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت میں آخرت کی تیاری کا یہاں شوق دلا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اور ترغیب فرما رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لو اور اس کے لیے کچھ ساتھ لے لو۔ وہاں سکہ جو کام آئے گا وہ ہے اعمال۔ اور حدیث شریف میں جو کہا گیا ہے الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، سارا کا سارا دین خیر خواہی۔ کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی شعبے کو لے لیں، کسی عمل کو لے لیں، کسی نیکی کو لے لیں، دین خیر خواہی کا نام۔ جہاں پر خیر خواہی نہیں ہے خشک مزاجی آئے گی۔ دین خشکی کا نام نہیں ہے، دین ہنس مکھ سے روکنے کا نام نہیں ہے کہ ہنسنا منع ہے، ریاست مجاہدے زیادہ کرنے کا نام یہ نہیں کہا گیا۔ دین خیر خواہی ہے، جس کام میں اخلاص ہو، صداقت ہو، خیر خواہی ہو، اپنائیت ہو، اخلاق ہو، ٹھیک، کسی کو عزت دی جاتی ہو، دین خیر خواہی کا نام۔ ہر کام میں، ہر شعبے میں خیر خواہی مطلوب ہونی چاہیے، اور خیر خواہی ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور اعمال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ خیر خواہی سختی سے نہیں ہو سکتی، وہ خیر خواہی نہیں جو سخت ہے، وہ خیر خواہی نہیں خشک مزاج ہے، وہ خیر خواہی نہیں ہے جس میں انسانیت نہیں ہے۔ خیر خواہی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نرم مزاج بنائے۔ سارے دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے، دین نام ہی خیر خواہی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ان کے حق تلفی نہ کریں۔ بندوں کے ساتھ خیر خواہی پھر مختلف اقسام کی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی یہ کہ ان کے آگے بولے نہیں، ان کو اف نہ کہے، ان کو تکلیف نہ دے، ان کو ڈانٹے نہ، اور ان کے بات کو ریجیکٹ نہ کرے، رد نہ کرے، اور ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ان کی خدمت کرے، اور ان کے سامنے نہ بولے، اور ان کے مشورے کو ٹھکرائے نہیں، اور ان کی بات کو وزن دے، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہمارے والدین ہیں۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اس پوری جیتی جاگتی دنیا میں جتنے مرضی شیخ الحدیث ہیں، جتنے مرضی اولیاء اللہ ہیں، جتنے مرضی بڑے ہستیاں موجود ہیں، ہمارے لیے ہمارے والدین جو زندہ ہیں سب سے بڑے بزرگ۔ بھئی وہ بزرگ والدین ہمارے، اور وہ جو شیوخ الحدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ان کے مقام، ہم یہ نہیں کچھ کہہ رہے، ہم بزرگوں کی توہین نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بزرگ حضرات اپنی جگہ بزرگ ہوں گے، ہمارے لیے سب سے بڑے بزرگ ہمارے والدین، اور جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے اب کیا مشورہ لینا۔ سب سے بڑی چیزیں تو ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ خیر خواہی اور ہے، اولاد کے ساتھ اور ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، ان کو بھی نرمی سے۔ اولاد کے ساتھ سختی کر کے دیکھ لیں، بگڑ جائے گی۔ دین مکمل کے خیر خواہی کا نام، جو بات کرے مثبت ہو، جو سوچ رکھے مثبت ہو، جو گفتگو کریں وہ شریعت کے مطابق ہو، تلخ کلامی نہ ہو، جو معاملہ کرے انصاف کا ہو، جو معاملہ کرے معیار کا ہو، جو معاملہ کرے حق سچ کا ہو، جو معاملہ کرے اس میں دھوکہ دغا بازی نہ ہو۔ اس کا دین خیر خواہی کا نام۔ ہم نے دین کو مشکل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ جتنی مشکلات ہیں وہ دین کے علاوہ میں ہیں۔ ہم نے جتنے بکھیڑے شروع کر رکھے ہیں وہ دین کے علاوہ میں ہیں۔ دین کے اندر بتائیے کوئی مشکل ہے تو بتائیے، کوئی مشکل کسی موضوع پہ، قرآن و حدیث
قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، کہیں پر کوئی مشکل نہیں، ہر بات واضح کر دی گئی ہے۔ صرف ہمارا علماء سے رابطہ نہیں ہے، ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں، ہم علماء کی جگہ گوگل کو ٹائم دیتے ہیں، کھولا بٹن یہ آئی معلومات، ٹھک چلو جی فائنل ہو گیا، بیوی بچے سب بہن بھائی گمراہ ہو رہے ہیں گوگل پہ۔ معلوماتی حد تک اور چیز ہے، مسئلہ فتویٰ فائنل یہ گوگل نہیں کر سکتا، یہ عالم دین ہی کرے گا اور مفتی ہی کرے گا اور عالم بعمل ہی کرے گا اور نبض شناس کرے گا اور ٹھوکرے کھانے والا، بوڑوں کی ڈانٹ کھانے والا اور بوڑوں کی رہنمائی میں پلنے پلانے والا، بوڑوں کی اجازت پہ چلنے والا، دین کو پھیلانے والا وہی کر سکتا۔ ہر عالم دین کے بس میں بھی یہ بات نہیں۔ تو دین مکمل خیر خائی کا نام ہے، ہم کس شعبے کو لیں کس کو چھوڑیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ 6 گناہ فرمایا کہ 6 گناہ سے جو بندہ بچ جائے قریب قریب امید ہے فرمایا کہ اس سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب وہ نبض شناس تھے، حکیم الامت تھے، پوری امت کی نبضوں کو جانتے تھے، ٹھیک، 14ویں صدی کے مجدد تھے، ٹھیک۔ انہوں نے ایک بات فرمائی، نہ یہ کسی قرآن مطلب اللہ قرآن و حدیث میں تو ہیں ساری باتیں 6 کی 6، لیکن ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت سے، تدبر سے، اپنی فراست سے سوچ کر یہ بتایا کہ ان 6 گناہ، اس کا مطلب یہ نہیں باقی گناہ کرتے رہیں، ان 6 سے بچ جائیں۔ 6 گناہوں سے جو بچے گا، حضرت کے الفاظ ہیں، قریب قریب امید ہے کہ وہ باقی گناہوں سے بچ جائے گا، ان کے بچنے کی برکت اتنی ہوگی کہ باقی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، یہ مطلب۔ اب وہ 6 گناہ کیا ہیں؟ پہلی چیز غیبت، گناہ۔ اب غیبت اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کو غیر محسوس طریقے سے بے شمار تعداد میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہماری گنتی میں نہیں آتی اتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس آیت میں زنا کا گناہ ہونا ثابت ہے، اسی درجے کی آیتوں کے تو درجے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جس حدیث میں زنا کی برائی ہے اسی درجے کی حدیث میں غیبت کی برائی، فرق تو کوئی بھی نہیں۔ اس زنا سے ہم بچ جاتے ہیں، اس زنا میں پھنس جاتے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ تو ہمارے ذہن کی پرابلم ہے نا، ہم سمجھ نہیں پائے، ہم سمجھتے وہ بڑا زنا ہے یہ چھوٹا زنا ہے، یہ نہیں ہے۔ زنا ہے وہ اور طرح کا ہے، یہ اور طرح کا ہے، اسی درجے کی آیت ہے، اسی درجے کی حدیث ہے، بتائیے فرق کیوں ہے؟ صرف یہ فرق ہے کہ اس زنا میں ذلت ہے، اس زنا میں ذلت نہیں نظر آتی، چھپی ہوئی ذلت ہے، سامنے نہیں نظر آتی، ہم اس لیے شوق سے غیبت کرتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کو شوق سے کرے اس کو اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ گناہ اور شوق یہ کفر تک لے جاتا ہے انسان، گناہ اور شوق، توبہ توبہ تو کسی گناہ کو حلال سمجھنا متفق علیہ فتویٰ ہے، کسی گناہ کو حلال سمجھنا، کسی حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور شوق سے گناہ کرنا وہ حلال سمجھنے کے برابر ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو 6 گناہ حضرت نے فرمایا، ایک ان میں سے غیبت۔ غیبت سے بچنے کی دعا بتا دوں، ہے بڑی زبردست، ہے نایاب، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان میں فرمائی تھی، اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے، مجھے میرے تایا جان نے سنی تھی اور انہوں نے مجھے بتائی۔ تو اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ وظلمتہ، فرمایا کہ اس ایک مرتبہ اس ایک دعا کو پڑھنے سے 10 غیبتیں وہ ولی معاف ہو جائیں گی جو آپ نے کی ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر اسے معافی مانگنی پڑے گی، یہ فرق ہے۔ اگر غیبت کریں اور اس کو پتہ چل جائے جس کی غیبت کی ہے، پھر اسے سوری کرنی پڑتی ہے، سوری، بس سوری، اتنا ہی کافی، اگلا معاف کرے یا نہ کرے وہ معافی ہو جاتی ہے، سوری کرنی پڑتی ہے، چاہے فون میں کر لے، میسج میں کر لے، مل کے کر لے، سوری کرنی پڑتی۔ لیکن اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو یہ مسئلہ ہے کہ وقت پہ آ کے جب کہتے ہیں نا کہ جی انجانے میں مجھ سے کوئی بات ہو گئی ہو، چلو نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے، ایسا کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک فیشن سے بنا ہوا ہے۔ اصل میں ہم یہ دیکھیں کہ جو میں نے برائی کی ہے وہ بچ گئی ہے، راز میں ہے یا پہنچ گئی ہے، سوچیں، اور اگر آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ پہنچ گئی، سوری کر لیں، احتیاطاً بھی کر لیں،
उन दिनों में चोरी करने का क्या फायदा? उन दिनों में तो उसी से करें जिसके साथ आपका बदमजगी है, बदमामलगी है, नाराजगी है, उसके साथ पकड़ के उसको राजी करे। वो एक मैसेज छोड़ने से बंदा बख्शा बख्शाया जन्नती नहीं हो जाता। तो ये मसला एहतियात करनी चाहिए। तो गीबत सबसे पहला गुनाह है जो हम ज़ाया करते हैं। गीबत अपनी नेकियों के ज़ख़ीरे को ज़ाया करता है। गीबत ज़िना के बराबर गुनाह नाम अमाल में लिख दिया जाता है। गीबत बहुत खतरनाक गुनाह। औरतों में ज़्यादा गीबत पाई जाती है, मर्दों में ज़्यादा बदनिगाही पाई जाती है। ये दोनों ही गुनाह बड़े खतरनाक। ये नहीं कि औरतों से बदनिगाही नहीं है और ये नहीं कि मर्दों से गीबत नहीं है। दोनों गुनाह आम हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन में गीबतें ज्यादा हैं। खवातीन इतनी बिजी होती हैं, जब खाना भी बना रही है ना तो पैकेज पूरा हो रहा है और फोन यूं लगा हुआ है गर्दन को, हाँ साथ गीबतें चल रही हैं। ऐसे खाने बनाने पर क्या फायदा होगा? ना खाने का टेस्ट होगा और ना खाना खाकर आपका घर का कोई बंदा नमाजी होगा। जिस खाने में गीबतें और जिना दर्जे के गुनाह शामिल हो उस खाने में बरकत, टेस्ट नहीं होगा। याद रखिए, मसाले डाल के टेस्ट नहीं हुआ करता, टेस्ट हमेशा रूहानियत के साथ होता है। जी, हमने जायकेदार खाने खाए हैं, आपने तो शायद बड़े बड़े होटलों के खाए होंगे, हमने औलिया अल्लाह के घरों के खाने खाए हैं, हमने उन खवातीन के पके हुए हाथों के खाने खाए हैं जिन्होंने 1000 बार दुरूशी पढ़ के खाने बनाए, जिन्होंने एक एक पल पे, एक एक चमचा हिलाने पे, एक एक सब्जी काटने में दुरूशी पड़ा हुआ है, उनके खाने खाए हैं, उसमें टेस्ट भी देखा हुआ है। और हम कहते हैं टेस्ट किस होटल का है? ये सबको अपने अपने दिमागों में होटल याद होंगे कि फलां का टेस्ट खाना उधर ही खाना है ना, वो दुम्बे की कढ़ाई फलां जगह, वो फलानी कढ़ाई फलां जगह, ये सब माहिर है माशाल्लाह। लेकिन असल टेस्ट जो लेना चाहते हैं वो नहीं। घर में बताएं भाई, सर ढांक के खातून पकाए, गीबतें छोड़ के पकाए। वो जो सुबह सुबह मासी काम करने नहीं आती, सारे जहान की खबरें लेनी भी है देनी भी, ये गीबतें छोड़ दें। तो ये एक गुनाह है, जब ये छूट गया ना बंदा सुबह सुबह ही वली हो जाता है, सुबह सुबह ही वली हो जाए। तभी आज गीबत नहीं करने, तय कर लें सारे साथी, गीबत नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई बंदा किसी की बात कर रहा, भाई मुझे बताने का क्या फायदा, भाई मैं नामा उसकी इस्लाह कर सकता हूं ना कुछ। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला अगर वाकई उसमें बुराई, अल्लाह इस्लाह फरमा दे। हमें किसी की बुराई करके अपनी टूटी खोलने की क्या जरूरत है? ये नीचे से जो ड्रम नेकियों का भरा है उसको नीचे से टूटी खोल दी, वो सारा पानी निकल गया। भाई तू ड्रम इतनी मुश्किल से ला के तू भर रहा है नेकियों से, ऊपर नीचे से तू टूटी खोल दी, तो ड्रम भरने का क्या फायदा? भाई कोई ड्रम भरते हैं, नीचे से पहले टूटी देखें बंद है कि नहीं, तो जाया हो जाएगा। नेकी करेंगे साथ गीबतें करेंगे, वो जाया हो जाएगा। तो हकीमुल उम्मत हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया 6 गुनाह। नंबर 1 गीबत, नंबर 2 गुस्सा, गुस्सा करीब ना आने पाए। और हम में से हर बंदा इल्ला माशाअल्लाह, वो इब्राहिम साहब को तो गुस्सा चढ़ता ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा जब से मेरे ताल्लुक दोस्ती है, मैंने देखा कई दफ़ा चढ़ाने की कोशिश की है मैंने गुस्सा, लेकिन चढ़ता नहीं है। मजीद कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो जिनको गुस्सा नहीं चढ़ता वो शुक्र करे अल्लाह पाक का। मुझे तो चढ़ता है, टका के चढ़ता है, सीधी सी बात है भाई। कोशिश करते हैं कि हद के अंदर रहें, लेकिन हद से पार हो जाए तो तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। चढ़ता तो है और चढ़ता दीन के ऊपर ही। आका अलैहिस्सलाम जब किसी को बेदीनी में देखते थे सुर्ख हो जाते थे। गुस्सा तो इस तरह का गुस्सा तो सुन्नत भी है, लेकिन ये कि हद के अंदर हो, नजायज ना हो। हमारे गुस्से होते हैं नजायज, बिला वजह, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। जी जरा जरा सी बात, बाहर लड़के आए गुस्सा घर में, बीवी बेचारी का गुस्सा, उस बेचारी पे टका टका के गुस्सा निकाला जाता है और बाहर के गुस्से घर निकाले जाते हैं। और अगर बहू साहबा आ चुकी हैं तो बस उनको तो नौकरानी समझा जाता है, चल ये कर चल वो कर। अरे प्यार से मोहब्बत से सारा कुछ हो जाएगा। अद्दीन नसीहा, आपने जो बात कहनी प्यार से करेंगे सारे काम हो जाएंगे। चल ये कर चल वो कर, वो नहीं करेगी। 2 चीजें होती है ना, बंदा प्यार से बात करे, आपके वाले साहब का क्या हाल है, खैरियत से, और तेरे बेटा की हाल है, जिंदा है मर गया, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। बात तो वही है, थोड़ा प्यार से कर लेंगे, दीन और नसीहा। तो भाइयों दोस्तों, गुस्सा, हजरत अली बिन हुसैन बिन अली, हजरत अली के पोते, उनको ना बांदी वुजू करवा रही थी। बांदी, वो बांदी होती थी, अब नहीं मिलेंगी। हाँ, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाबंदी है, अब नहीं है। अब शौक है अब लोगों को, कभी भाई काश बांदियाँ खुल जाए, शादी तो दूसरी नहीं कर सकते, काश बांदियाँ ही खुल जाए, बारों बार रख लेंगे। ये आजकल ये सोचना छोड़ दें, पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्कों में तयशुदा इंटरनेशनल लेवल पे कोई बांदी नहीं है। बाकी मसला ये है कि बांदियाँ होती थी,
وہ خادمہ وہ صحیح خادمہ ہوتی تھی. بیوی تو ایک دوست کا درجہ رکھتی ہے, بیوی خادمہ نہیں ہوتی. ہم نے سمجھا ہوا ہے خادمہ ہے یہ, ہم اس کو دوست کا درجہ دیں کوئی گھر نہیں اجڑے گا. تو خیر وہ خادمہ تھی, باندھی تھی, اس سے لوٹا چھوٹ گیا اور جو پانی وضو کروا رہی تھی اس کے ہاتھ سے بیچاری سے گرا, ان کو یہاں چوٹ لگ گئی, چہرے کے کہیں حصے میں چوٹ لگ گئی. انہوں نے غصے سے دیکھا, کیا کر رہی تو اسے پکڑا نہیں جاتا, کہا کچھ نہیں جاتا, غصے سے. وہ خادمہ آج کل کی نہیں تھی, حافظہ تھی. انہوں نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, کہ اللہ والوں کی صفت قرآن میں ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. انہوں نے فوراً کہا کظمت غیظی, میں نے غصہ پی لیا. وہ حافظہ تھی, اگلا جملہ موقع سے فائدہ اٹھائے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اللہ والوں کی ایک صفت یہ کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ قد عفوت عنک, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. وہ پھر حافظہ تھی, سمجھدار تھی, فراست والی تھی, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ کہنے لگے چل جا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. موقع سے فائدہ اٹھا لیا نا. کیسے اخلاق, دین نصیحت کا نام, دین خیر خائی کا نام, سارے کام بھی کروا لیے. غصے کے وقت میں کتنا بڑا کام لے لیا اپنا. یہ ہے کام ٹرک, اور یہ ہے گر, پیار سے بڑوں سے کیسے کام لیے جاتے ہیں. تو آج ہم سختی سے, دھمکیوں سے اگر کوشش کریں گے بھی تو یہ کام نہیں بنیں گے. دھمکیوں سے کام ہوا نہیں کرتے, یاد رکھیں. تو غصے کو ٹھنڈا کرنا, دنیا کی بہترین کولڈ ڈرنک, نہ کوکا کولا, نہ پیپسی کولا, نہ کوئی کولا, صرف ایک ہی کولا ہے جو غصہ کولا. غصے کو پی جانا دنیا کی بہترین کولڈ ڈرنک. پیئیں گے نا انشاءاللہ, ہاں شوق سے پینا, خوشی سے پینا. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ جن پر میرا حق رہ گیا کھڑے ہو جائے. سارے کہیں گے ہیں اللہ پاک کا حق کیا رہ گیا ہوگا, سب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا, سب کچھ کر دیا. صرف اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہ کولڈ ڈرنک پی ہوگی, غصہ پیا ہوگا اور معاف کیا ہوا ہوگا. صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ پاک ان کو بے انتہا اونچے مقامات عطا فرمائیں گے, اور ان کو ایک خاص الخاص حور سے شادی کروائیں گے. جس شادی کا شوق آج ہمیں ہے وہاں صحیح شوق پورا ہوگا. دنیا تو راہ گزر ہے, راہ گزر. سفر میں ہر سفر میں بیوی ساتھ نہیں ہوتی, یاد رکھیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے کہ دنیا میں چلو تو رکھ لو بیوی, ٹھیک, لیکن یہ کہ ہر سفر میں بیوی ساتھ نہیں ہوتی. تو آخرت میں ہم نے وہ کام کرنے, تو غصہ پینے کے ساتھ بالکل کوئی کام نہیں کرنا, بس پینا ہی ہے, پی جائیں. اس پینے میں بہت فائدہ, چپ رہنے میں فائدہ, وہ سب پینے میں فائدہ. تو حکیم الامت تھانہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 گناہ بیان کیے ان میں سے 6 گناہ بیان کیے, ان میں سے 2 یہ ہو گئے, غیبت اور غصہ, ان کو چھوڑ دیں. تیسری چیز ہے تکبر. تکبر, بڑائی. ہر بندہ چاہتا ہے میری بڑائی کا ایک بیان ہو, میری بڑائی کا تذکرہ ہو, میں کچھ, میری تعریفیں ہوں. ہر بندے کی خواہش, عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے, ہم نے کھانا بنایا, ہم نے یہ کیا, ان کی تعریفیں ہوں. وہ تعریف چلو پھر ٹھیک ہے کہ کھانا بنا کے خاتون کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کا کھانا بہت پسند آیا, بلکہ بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے تو ہر کھانے کی تعریف کر دینی چاہیے. مزیدار کھانا, کیا بات ہے, کیا گھولا تو نے اس میں, اللہ کی بندی ہے, مزہ ہی بڑھایا, ٹیسٹی بڑھایا. وہ پھر مزیدار بنائے گی انشاءاللہ, شوق سے بنائیں گے, خوش ہو جائے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے دعوت پہ کھانے پہ گئے, تو کھانا کھانے کے بعد کہا محترمہ کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ کھانا بڑا مزیدار ہے. محترمہ دروازے پہ آ گئی روتی ہوئی, اوہ میں نے کچھ کہا تو نہیں, آپ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ ان کا حضرت 30 سال ہو گئے, میاں صاحب نے تو آج تک کھانے کی تعریف نہیں کی, اور آپ نے آج پہلی دفعہ میرے گھر کھانا کھایا, آپ نے تعریف کر دی, میں رہوں نہ تو اور کیا کروں. جہاں کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں کوئی دعا بھی دینی چاہیے. ساری مطلب کہ محنت تو عورتوں نے کی ہوتی ہے, اور مرد جو ہے وہ عیاشیاں کر کے بھاگ جاتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا سکھائی, بتائی کہ یہ دعا پڑھا کرو, کھانا کھانے کے بعد کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں تو یہ دعا دے کے آیا کرو, اللہم اغفر لی ولیآکلہ وموکلہ ولمن عان فیہ, کہ اللہ پاک جنہوں نے کھانا کھایا, جنہوں نے کھلایا, جنہوں نے لگایا, جنہوں نے پکایا, جنہوں نے رکھا, تعاون کیا, سب کی مغفرت فرمائی. عورتیں آگے بیچ میں کہ نہیں آگے, لگانے والے بیچارے خدمت گزار وہ بھی آگے کہ نہیں آگے. تو دین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام ہے, دین پیار سے لے چلنے کا نام ہے, دین پیار سے گائیڈ کرنے کا نام ہے, دین پیار سے قریب کرنے کا نام ہے.
دین خوف زدہ کرنے کا نام نہیں ہے، دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے، دین لوگوں کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، دین نفرتوں کو پھیلانے کا نام نہیں ہے، دین محبتیں بانٹنے کا نام ہے، دین آسانیاں بانٹنے کا نام ہے، دین معاملات کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، دین اپنی اصلاح کرنے کا نام ہے، اور خیر خواہی سے دوسروں کو دین کا پیغام پہنچانے کا۔ تو یہ تیسری چیز تکبر۔ ہر بندہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ فخر ہے، میں یہ کام کرتا ہوں اور میں 20 سال سے کر۔ کیا ضرورت ہے فخر کرنے کی؟ آقا علیہ السلام ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، فرمایا اللہ فخر۔ آقا علیہ السلام کے پاس لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، فرمایا اللہ فخر۔ آقا علیہ السلام ختم نبوت کے وہ ہیں، خاتم المرسلین، فرمایا اللہ فخر۔ آقا علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل، لا فخر۔ کتنی جگہوں پر ہم نے حدیث شریف بخاری شریف میں پڑھایا کہ لا فخر، جی فخر کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں دو چار کام، بھائی مجھے فخر ہے، میں نے، فخر جائز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی عالم دین کی زبان سے بھی نظر آئے اور سنے اور ملے، معذرت کے ساتھ اس سے غفلت ہو سکتی ہے، عالم دین جاہل نہیں ہوتا لیکن غفلت ہو سکتی، فخر جائز نہیں ہے کسی کی باتوں میں نانا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ بات ختم ہو گئی، ٹو دی پوائنٹ بات۔ یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب مشرب میں فخر جائز ہو کسی میں جائز نہ ہو، فخر کا جواز ہے ہی نہیں، فخر کا جواز ہے ہی نہیں۔ تو پھر تکبر کس چیز کا؟ کاہے کی بڑائی؟ لڑائی ہوئی دو بندوں میں، ایک بندہ کہتا اے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، ٹھیک تو تمہیں جانتا نہیں میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میرا یہ تعلق میرا وہ تعلق۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جناب گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں، اور جناب کے پیٹ میں خون ہے، اور جناب کے پیٹ میں گندگی ہے، واش روم والی، اور جناب جب انتقال فرما جائیں گے تو گھر کا کوئی بندہ آپ کو رکھے گا نہیں، بدبو آئے گی، یہ ہماری حقیقت ہے، تو مجھے جانتا نہیں۔ یہ تکبر ہی ہے نا، بڑائی کس بات کی؟ جب تو ہم نے خود سب چیزیں دی ہوں، اللہ رب العزت نے دی ہیں، بڑائی تو ان کی ہے جو انہوں نے عنایت فرمائی۔ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ سونف سمجھیں، چھوٹی سونف کا دانہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، جنت سے داخلہ روک دیا جائے گا۔ اب ہمارے تو دلوں میں رائی کے دانے تھوڑی، یہ شاپروں پہ شاپر بھرے ہوئے ہیں، اس کا علاج کون کرے گا؟ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خائی سے یہ بتا دینا، یہ بڑی بات۔ اب آپ کہیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کے دلوں میں اس وقت بول نہیں سکتے بیچارے آپ ہیں، لیکن سوالات ہوں گے، یار رائی کا دانہ ایک گنا اتنا غالب، ساری زندگی کی نیکیاں کدھر گئیں؟ ساری زندگی کی نیکیاں بوری بھر کے لے کر آئے ہیں اور ایک رائی کا دانہ غالب آ رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی مثال دی بزرگوں نے، اس کی مثال یہ دی کہ دیکھو سلائی مشین جانتے ہیں نا، آج کل عادت نہیں ہے ویسے، درزیوں سے سلاتے ہیں، تو سلائی مشین کے اندر کپڑا سی رہے ہو اور جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو بتائیے کپڑا سلنے سے رک جائے گا یا نہیں رکے گا؟ جاپانی پرزے ہیں، آپ کی مشین نہیں ہے، حق حلال کے پیسوں کی لائیں 25,000 کی، مجھے پتہ ہے، اور 2 نمبر جو ملتی 12,000 روپے کی، ٹھیک ہے، اور پاکستانی 8-9-10,000 کی مل جاتی ہے، لیکن ہے تو نہیں نا۔ لیکن جہاں سے سل رہا ہے کپڑا وہاں سے سوئی کے ادھر سے دھاگا ٹوٹ گیا، اب بتائیے کپڑا سلنے سے رک گیا یا نہیں رک گیا؟ جب رک گیا، اسی طرح رائی کے دانے کے برابر وہ جگہ ہوتی جہاں سے سوئی کے اندر سے دھاگا جاتا ہے، تو رائی کے دانے کے برابر مشین کے ایک پرزے میں خرابی آنے سے سارے جاپانی پرزے ناکام ہو گئے۔ اسی طرح جس باڈی میں انسان نیکیاں بھر کے لائے گا، اس باڈی میں اگر یہ پرزہ نکل آیا تکبر کا، داخلہ روک دیا جائے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر ہمیں تکبر کرنا چاہیے یا عاجزی؟ روب جھاڑنا چاہیے یا عاجزی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ مغلوب رہنا پسند کرتا ہوں۔ اب بیوی کے ساتھ مغلوب ہونا، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بیزتی ہے، رن مریدی ہے، تو اس رن مریدی اور اس چیز کو سمجھے۔ رن مریدی جو نجائز ہے وہ ہے کہ بیوی صاحبہ جو مرضی بات کہے، حلال حرام جائز نجائز فوراً کرتا رہے، یہ رن مریدی۔ بیوی کا خیال رکھنا، چیزیں بر وقت اس کو دینا، اخلاق سے اس سے بات کرنا، یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے، تو خیال رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تم سب میں بہترین وہ بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح ہو۔ بات تو سارے پھنو خواہ بنتے ہیں، بات تو سارے ماشاءاللہ معزز بنتے ہیں،
بیوی کے ساتھ جو صحیح ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ اس لیے بھائیو دوستو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کبر بڑائی کسی جگہ نہ آنے پائے۔ اگر آ گئی تو ہمارا داخلہ بھائی رک جائے گا، داخلہ رک جائے گا، جنت کی ٹکٹیں ساری فری کی فری سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آج اپنی ہمت کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو بات بن جائے گی، ورنہ بڑا کام خراب ہے۔ یہ ہو گیا 3 گناہ۔ چوتھا گناہ ظلم۔ اب ہم ظلم سمجھتے ہیں کہ باہر کسی کو تلوار مارنا، گولی مارنا یہی ظلم ہے۔ کسی نے میسج کیا ناانصافی کا، برے الفاظ کا 3 سطروں میں، اور ہم نے اس کو میسج کیا 3 سطریں اور 1 لفظ، یہ ظلم ہو گیا۔ اس نے تو 3 سطروں کا میسج کیا اور ہم نے 3 سطر 1 لفظ اوپر کیا، یہ ظلم ہو گیا۔ روزانہ موبائل پہ ظلم پائے جا رہے ہیں، ایک گالی دے رہا ہم 2 دے رہے ہیں، وہ 1 سنا رہا ہے ہم 10 سنا رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، گھور کے دیکھنے سے بھی ہوتا ہے، ظلم مارنے پیٹنے سے بھی ہوتا ہے، ظلم مال کھانے سے بھی ہوتا ہے، ظلم بہت ساری صورتوں میں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حکیم الامت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں 6 گناہ، ان 6 گناہوں سے جب بچ جائے گا قریب امید ہے کہ وہ سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 6 گناہ میں سے 4 ہو گئے۔ 5واں گناہ ہے مرد و زن کا اختلاط، جو آج کل بہت زیادہ ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ سعادت ہے کہ میں کسی خاتون کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کو سعادت سمجھی جاتی، اور کسی کے ساتھ میری جاب لگ جائے اور دیکھنے کا، ملنے کا، باتیں کا بہانہ مل جائے جی، تو اگر تنہائی مل جائے تو بہت ہی خوشی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قوت دنیا ہے، سارا کچھ چلتا ہے، اور پھر وہ بھی اگر پسند کرنے لگے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی حل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت قریب ہم ہو جاتے ہیں خواتین کے، کہ جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم آنکھوں کا بھی زنا کر رہے ہیں، کانوں کا بھی زنا کر رہے ہیں، زبان کا بھی زنا کر رہے ہیں، نجائز خواہشات کے زنا اور بڑے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو ایک گناہ سے بچنے میں کتنے سارے گناہوں سے بچنا آ رہا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا ہے حرام سے بچنا اور شبہ والے سے بچنا۔ حرام سے تو ماشاءاللہ آپ بھی بچتے ہیں، شبہ والے سے کون بچتا ہے یہ بتائیے؟ شبہ والے سے ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، شبہ آیا کھائی جاؤ دبی جاؤ، وہ دیکھنا نہیں، بھوک لگی کھائی جاؤ دبی جاؤ۔ شبہ والے کھانے بھائی، کیمیکل والے کھانے، زہر والے کھانے، اور اس میں گڑبڑے ہیں، ان سے بچنے کے لیے آج اس دور میں ہمت کی ضرورت ہے۔ اس دور میں وہ فرشتہ ہے جو شبہ والے کھانوں سے بچتا۔ یاد رکھیے، انسانوں میں ہی تو فرشتے بنانے ہیں، فرشتوں نے تھوڑی وہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے گناہ، ان میں تو طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی۔ ہمارے اندر گناہ کی طاقت بھی ہے، نیکی کی طاقت بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیکی کروانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، گناہوں سے بچانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس لیے ہم نے مرد و زن کے اختلاط سے بچنا۔ اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، باپردہ بات کرنی ہے جی۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، صحابیات سے مسائل پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ خاتون سے بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن عمر کے حساب سے کریں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں، وہ بھی شادی شدہ نہیں، یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یا مطلب خواہشات کے گناہوں میں مبتلا ہے یا خطرہ ہے، تو آپ ضرورت ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ پوچھ لیں، ہم کسی خاتون کے ذریعے پوچھ لیں۔ اس دور میں تو بہت ساری آسانیاں ہیں معلومات کی۔ بہرحال مرد و زن کا اختلاط بھی خطرناک ہے، اور شبہ والے کاموں سے بچنا یہ بھی بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ شبہ والے کاموں سے بچیں، معلومات کریں کون سی چیز 100% حلال ہے۔ یہ آج کل کی بیکری والی چیزیں یا جنرل اسٹور کی جو چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کسی ماہر دین کو لے جائیں جو حلال فوڈ سے متعلق ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں نا اس دکان کے اندر، تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں 100% کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ تو خیر، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ جو ان 6 گناہوں سے بچے گا قریب امید ہے کہ وہ باقی سب گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی گناہ حلال ہیں تو یہی 6 گناہ، دیکھیے وہ حکیم الامت تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لے گا تو باقی گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، جس طرح آقا علیہ السلام کا ہے نا، وہ حدیث شریف میں آتا ہے 7 قسم کے خوش نصیب، 7 قسم کے خوش نصیب جو عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ وہ تو 7 نہیں ہیں، تو بہت سارے، لیکن ایک ہی حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں وہ 7 ہی ہیں۔ جس طرح عشرم وشرا 10 وہ جنتی، وہ ایک ہی مجلس میں جن کو جنتی کہا وہ 10 ہیں، یہ مطلب نہیں کہ باقی جنتی نہیں ہے۔ تو 7 خوش نصیب وہ بھی گنوا دوں آپ کو مختصر، تو 5 بجے تک ہے نا۔ ہاں، تو دیکھو میں نے باتیں بھی بہت ساری کرنی ہیں، توجہ فرمائیں۔
ایک 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. آج کل آپ اینک لگا کے بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، بہت مشکل. نمبر 2، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ ہم کر سکتے ہیں. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں کوئی کلی لگی ہو تو دل وہاں لٹکا کے آ جائیں. نہیں، دل مسجد میں اٹکا ہو کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے بعد اسی نماز کی فکر ہو مسجد میں جانے کی. نمبر 3، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ جنتی عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. جو صبح سارے لوگ دھوپ میں سڑ رہے ہوں گے اور یہ چونکڑی مار کے VIP مہمان بن کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے. نمبر 4، جو تنہائی میں رونے والا. تنہائی میں رونا ہی نہیں آج کل آتا. اول تو تنہائی میں اٹھتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. اگر کرنے کا موقع ہو تو رونا نہیں آتا. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینی چاہیے. نمبر 4، تنہائی میں خفیہ طور پہ صدقہ کرنے والا. جی، نمبر 1 منصف بادشاہ، اور نمبر 2 جس کا تعلق مسجد سے اٹکا ہو، اور نمبر 3 تنہائی میں رونے والا، نمبر 4 خفیہ صدقہ کرنے والا، نمبر 5 رجل نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، چھوٹی عمر سے ہی وہ نیکی کی طرف چل پڑا، وہ VIP مہمان ہوگا. اور نمبر 7 وہ شخص جس کو خاندان کی خوبصورت لڑکی ملی، گناہ کا موقع ملا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچا. لوگوں کے ڈر سے نہیں. آج ہم بہت سارے گناہ سے بچے ہوئے لوگوں کے ڈر سے. لڑکیاں تو بہت ہیں لیکن ملنے میں ذرا ذلت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچیں گے تو ثواب بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی. بہت سارے گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے. بازار میں جا کے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر، لوگ کہیں گے یار یہ کدھر دیکھی جا رہا ہے. کوئی لوگ تو کالی اینک پہن کے دیکھ لیتے ہیں آرام سے اطمینان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اس لیے نہیں دیکھتے کہ یار کیا کہیں گے، مولوی صاحب کے ساتھ آیا ہوں تو کیا کہیں گے کدھر دیکھ رہا ہے. تو یہ لوگوں کے ڈر سے گناہوں سے بچنا کوئی ثواب نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا بھی ثواب اور نیکی رکھتا ہے. یہ بھی نیکی بن جاتی ہے. تو بھائیو دوستو، ایک بات اور یاد آ گئی. بزرگ اکابرین تابعین میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، ان اصعب الاعمال اربعۃ، اصعب الاشیاء اربعۃ، سب سے مشکل ترین کام 4 ہیں. وہ کریں نا پھر مزہ آتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ہو سکتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہے. سب سے مشکل ترین کام 4 ہیں. نمبر 1 تنہائی میں پاک دامن رہنا. کتنا مشکل کام ہے. انگلی لگ گئی، فیس بک کھولے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے تو لوگ کو بستر میں بھی یاد آئی، اب تو لڑکیوں جب مرضی جیسے مرضی رات کو دیکھتے ہیں. اور تنہائیوں کی باتیں ہی کچھ اور ہو گئی. ہماری تنہائیاں، خلوتیں ہماری گندی ہو چکی ہیں. سب سے بڑی نیکیوں میں سے یہ ہے سمجھ لیں، اور سب سے مشکل اعمال میں سے یہ ہے تنہائی کو پاک دامن رکھنا، تنہائی میں پاک دامن رہنا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ نظروں سے گناہ کر رہا ہے، سننے سے گناہ کر رہا ہے، بولنے سے فون پہ گناہ کر رہا ہے. ایک ہی موبائل سے سارے گناہ ہو رہے ہیں. نظروں سے بھی ہو رہے ہیں، سننے کے بھی ہو رہے ہیں، زبان کے بھی ہو رہے ہیں. تینوں چیزوں کا زنا ہو رہا ہے. تینوں چیزیں بھرپور طریقے سے حرام کی لذت کما رہی ہیں اور بہت زیادہ گناہ کما رہی ہیں. تو تنہائی کو پاک دامن رکھنا، یہ خیر خواہی اپنے ساتھ. نمبر 2 تنگ دستی میں سخاوت. ہم خوش دستی میں سخاوت نہیں کرتے تو تنگ دستی میں کیا کرنی ہے. جب پیسے نہ ہو یا کم ہو اسی وقت صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے. جب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ کرتا ہی رہے. صدقہ کرنا اور چیز ہے، ہدیہ کرنا اور چیز ہے، سخاوت کرنا اور چیز ہے. ہدیہ تو کسی کو دینا محبت کی نیت سے دینا ثواب ہے. صدقہ کسی غریب کو دینا ثواب ہے. سخاوت میں امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، بانٹی جاتی ہیں آسانیاں، پیسے، چیزیں، کھانے بانٹے جاتے ہیں. یہ سخاوت ہے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے. پھر رمضان شریف میں تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی. بہرحال نمبر 3 غصے کے وقت میں قابو پانا. غصے کے وقت میں چپ ہو جانا یا بدلہ نہ لینا، غصے کے وقت میں برداشت کرنا، یہ مشکل ترین کام ہے. اس وقت بھی ہمیں خاموش نہیں رہا جاتا، سنا دیتے ہیں 4-6. تو بھائیو دوستو، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ ہم نہ غصے کے وقت آپ پہ سے باہر ہونا ہے، نہ تنگ دستی میں سخاوت چھوڑنی ہے، اور نہ ہی تنہائیوں کو خراب کرنا ہے. 4تھی چیز ہے حق بات، حق سچ کی بات کہنا. کسی بڑے کے پاس شیخ ہے، استاد ہے، یا افسر ہے، یا حکومت کا کوئی نمائندہ ہے، تو مغلوب نہیں ہونا. حق سچ بات دین کے مطابق
نرمی سے، ادب سے، محبت سے، پیار سے کہہ دینی چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اخلاق نام کے ہوں گے تو کام نہیں بنے گا، اخلاق کام کے ہوں گے تو کام بنے گا. جی حضرت ابو الحسن خرقانی، علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو، سانپ کو ان کے تابع کیا ہوا تھا. ان کی بیگم صاحبہ تھوڑی سی تلخ مزاج تھی. تو کوئی ساتھی آئے، حضرت میں آپ سے مرید ہونے آیا ہوں، بیعت ہونے آیا ہوں. تو وہ گھر میں تو حضرت کا گیا تو گھر میں حضرت تھے نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں جی کون ہو؟ جی میں فلاں ہوں. کیا بات ہے؟ اندر سے ترش کھٹی باتیں آئیں. کون ہو؟ کیا بات ہے؟ حضرت ہیں. کیڑے حضرت؟ کون سی حضرت؟ میں بیعت ہونے آؤں. کس سے بیعت ہونے آیا؟ تجھے اور کو نہیں ملا؟ تو اس پاگل سے بیعت ہونے آیا؟ تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ چل نکل یہاں سے. وہ بیچارہ پریشان کہ حضرت پیرانی صاحبہ یہ کیوں ہے؟ ادھر سے دیکھا کہ وہ حضرت تشریف لا رہے ببر شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ تھا. اب وہ قریب آ گئے تو یہ ڈرے. ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کو گھر سے بسکٹ ملے ہیں، ابھی بسکٹ ملے ہیں. ابھی کیا بات ہے؟ خیر طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی آپ کو کوئی کام کی بیوی نہیں ملی؟ یہ کس عورت سے شادی کی؟ کہتے کیا ہوا؟ حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق کرنے آیا تھا، گھر سے یہ باتیں ملی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا آئی بات سن میری، یہ میرا ببر شیر دیکھ رہا ہے، یہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں. یہ سانپ دیکھ رہا ہے، یہ لاٹھی کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، یہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے؟ وہ کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ اسی بیگم کی تلخیوں پر صبر کی برکت سے آج مجھے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں. تو بیگم کی کھٹی کھٹی کبھی آ بھی جاتی ہیں، کیا ہوا؟ وہ ایک ساتھی ہے جیون ہمارا، اس کے ساتھ کوئی آئی جاتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بیگم کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے. ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی باتیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا. اگر آ گیا تو دور کر دینا ہے، نرمی سے سب کو ڈیل کر لینا، ہینڈل کر لینا معاملے کو. اسی طرح مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. وہ پٹھان آ گیا ان کے گھر، ان کی بیگم بھی اسی طرح کسی کی فوٹو کاپی تھی. تو مہمان حضرت کے پاس آیا، حضرت نے کہا جاؤ گھر جا کے کو کھانا دے دے، کھانا لے آؤ. بیگم دروازہ کھڑکایا، حضرت کھانا مانگ رہے ہیں. کون سا کھانا؟ ابھی تو گرم کر کے دیا تھا، ٹھنڈا کر دیا دوبارہ. میں نوکر لگی ہوئی دوبارہ گرم کر کے دوں؟ پٹھان کہنے لگا حضرت جی مجھے آپ کا خیال میں آتا تو میں تو چھرا گھونپ دیتا اس کو، یہ باتیں کیسے کر رہی ہے بزرگ. حضرت نے مرزا جانا رحمۃ اللہ فرمایا بات سن، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام کیا تھا اگر تو اپنا دنیا میں ڈنکا بجوانا چاہتا ہے کڑوی عورت پہ صبر کر لے، تیرا دنیا میں ڈنکا بجوا دوں گا. آج مرزا جانا کتنے بڑے بزرگ نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اسی تلخی پہ صبر کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور کوئی ریاست مجاہدے اتنے نہیں تھے. تو آج ہم بھی تھوڑا صبر کر لیں، کوئی لڑائی بڑائی ہو سجے کھبے ہو جائیں، تھوڑا سا ٹھیک آگے پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سجے کھبے ہو جائیں، کوئی غصہ نہ نکالیں. غصہ نکالنے کی چیز نہیں ہے، غصہ ضبط کرنے کی، یہ ہماری آزمائش ہے. جی شیطان آتا ہے غصے کے اندر نا، وہ غصہ اور بھڑکاتا ہے. شیطان کی اولاد ہے، ابلیس کی اولاد ہے، اس کی اولاد بھی لاکھوں کروڑوں میں ہے، اور وہ اپنی اولاد کو وی آئی پی پوسٹیں دیتا ہے، زبردست نوکریاں دیتا ہے اونچے درجے کی، 21ویں گریڈ 22ویں گریڈ، نیچے والے نوکر ہیں سارے اس کے، اپنی اولادوں کو 20 سے اوپر گریڈ دیتا ہے. وہ بہت عجیب شے ہے. اور جہاں پر نماز میں وضو میں وسوسے ڈالنے وہ بھی اپنی اولاد لگائی ہوئی اس نے، جہاں پر میاں بیوی کی لڑائی کروانی وہاں اس پوسٹ پہ بھی اپنی اولاد لگائی ہوئی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا اپنا صاحبزادہ حامہ اس کا نام ہے، وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اس کے بیٹے نے اس کی مانی نہیں تو ہم اس کی کیوں مانیں؟ یاد رکھیے ایک بیٹا. تو یہ ہر وقت شیطان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ کروں. دین خیر خواہی کا نام ہے، اگر ہم خیر خواہ بن جائیں ہر ایک کے خیر خواہ بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے خیر خواہی یہ کہ 7 حق ہیں اللہ تعالیٰ کے. کتنے حق ہیں؟ یاد کر لیں. نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، فطرانہ، سجدہ تلاوت، ان میں جو کمی ادا کر دیں بس خلاص، جو قضا رہ گئے ادا کر دیں. نماز جو رہ گئی ہے، جو وہ بالغ ہونے کے بعد جو ڈنڈی ماری تھی، صبح صبح جو نہیں اٹھتے تھے، وہ جو شروع میں وہ ادا کر لیں. اور جو سجدہ تلاوت رہ گئے ہیں، قرآن پاک پڑھا سجدے نہیں کیے، وہ ادا کر دیں. جو قربانیاں چھوڑی ہیں وہ ادا کر دیں. زکوٰۃ جو روکی ہے، فرض نہیں ہوئی تو ادا، جو روکی ادائیگی نہیں کی ادا کر دیں. 7 ہی تو حق ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ ان 7 حقوں کا ادا کرنا یہ نہیں یا اللہ میری توبہ ہون نہیں کرا گا، پچھلا معاف کر دے، اور پچھلا سب ڈیلیٹ ہو گیا. نہیں بھائی، پچھلے گناہ کے درجے ڈیلیٹ ہو گئے کہ بر وقت نماز کیوں نہیں پڑھی، جو کبیرہ گناہ تھا وہ ختم ہو گیا توبہ سے. ادائیگی والے حق ادا کرنے پڑیں گے، ان کی ادائیگی ہی توبہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کے 6 درجے ہیں، یعنی 6 چیزیں ہیں، 6 شرطیں ہیں. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 6 شرطیں ہیں. یاد کر لو اس کو، یہ 6 کی 6 پوری آئی ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، ورنہ ہم کیسے توبہ والے ہوں گے، توبہ طائب کیسے شمار ہوں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت ہو، شرمندگی ہو، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کرتے ہیں، غلطی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ حق اللہ میں، یہ 7 حق بتائے، حق اللہ میں جو حق رہ گئے ہیں وہ ادائیگی شروع کر دے، یا لکھ دے، زیادہ ہو تو لکھ دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کا مال کھایا ہے تو ادا کر دے یا معاف کروائے. ماں باپ ہیں تو ماں باپ تو معاف بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کا ہے تو چلو ادا کرے. مال ادا کرنا تو ہم جانتے نہیں، مال لینا جانتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کسی کے 3 پیسے مار لینے سے کل قیامت کا دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی. وہ آج کل 40-50 روپے بنتے ہیں، کسی کے 40-50 روپے مار لیں، کتنا نقصان ہے. اور ہماری ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ پیسہ دبا لیں، پیسہ پھنسا لیں، پیسہ بچا لیں. جس مرضی کام میں جانا ہی اس کام میں جس میں پیسہ ہو، حلال و حرام دیکھنا ہی نہیں. ٹھیک، غریب آدمی کے پیسے روکے ہوئے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں ماری ہوئی ہیں، اور قرضے لیے ادائیگی واپس نہیں کرتے ہیں. کیا کیا بتاؤں، حالات مال کے ایسے خراب چل رہے ہیں. مالی معاملہ میں کبھی خرابی نہ کریں. یاد رکھیے 2-3 گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. میں پہلے بھی بیان میں شاید پچھلے سال آیا تھا، عرض کر گیا تھا. 2-3 گناہ ہیں یہ جلدی معاف نہیں ہوتے. سارے گناہ 1 منٹ میں معاف ہو سکتے ہیں. 100 سال کے کیے ہوئے گناہ ایک نفل نماز پڑھنے 2 رکعت یا توبہ کر لے سچی، 1 منٹ میں 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 2-3 جو گناہ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ معاف نہیں ہوتے، یہ معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے بیت اللہ شریف، حرم شریف دیکھا ہے نا آپ نے تصویروں میں یا جا کے؟ ہاں، تو بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار دکھائے، مدینہ شریف کی بھی اللہ تعالیٰ زیارت کروائے. بیت اللہ شریف کے سامنے رمضان شریف کے اندر، اور رات بھی کون سی 27ویں شب قدر، اور نماز بھی صلاۃ و تسبیح یا تراویح یا نفل پڑھ رہا ہے، اس کو اوپر پتھر گر گیا یا گولی لگ گئی. کتنی بڑی شہادت ہے یا نہیں؟ کہاں پہ ہے؟ مسجد الحرام میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے. بھی مہینہ کون سا؟ رمضان شریف. اور رات کون سی؟ لیلۃ القدر. اور شہادت کتنی بڑی کہ پتھر گر گیا، بیچارہ شہید ہو گیا. لیکن ایسے بندے کی بھی جس نے پیسہ کھایا کسی کا، اس کی مغفرت نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا دوں میں؟ اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. اتنے بڑے شہید کی بھی مغفرت نہیں ہے. سارے گناہ باقی معاف ہو جائیں گے، لیکن پیسہ نہیں دیا، ادائیگی کر، عدالت لگے گی، یا نیکیاں دینی پڑیں گی، یا وہ صاحب حق معاف کرے گا، یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے. تو بھائیو دوستو، پیسہ ادا کرنا ہے کرنا، اس کے بغیر توبہ ہی نہیں ہے. توبہ کے 6 شرائط میں سے کون سی شرط بیان کر رہا ہوں؟ تیسری کی چوتھی؟ پہلی چیز ندامت، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے رہے ہوئے حق ادا کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مال کسی کا کھایا ہے تو اس کو ادا کرنا. چوتھی چیز کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس سے معافی مانگنا، وہ بھی معاف نہیں ہوگا. اب نوجوان لوگوں کا، معذرت کے ساتھ میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مطلب جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ جب گاڑیاں چلاتا ہے، سڑکوں پہ بائک چلاتا ہے، تو سجے کھبے ہو ہی جاتی ہے نا کوئی کسی کے ساتھ، اور پھر اتر کے اچھی خاصی دھلائی بھی کرتے ہیں نا. لڑائی جب ہوتی ہے تو اچھی خاصی دھلائی ہوتی ہے، اینک بھی اتار لیتے ہیں، ٹھاٹ چپیڑے لگاتے ہیں، اینک اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی دھلائی کرتے ہیں. تجھے نظر نہیں آ رہا
تو نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد بات آئی گئی ہوتی. جب عقل آتی ہے، جب اصلاح ہوتی ہے، اس وقت بتاؤ توبہ کیسے ہوگی؟ اس کا نمبر تو ہے نہیں آپ کے پاس. یہ معافی نہیں ہے. عدالت لگے گی، ذلت ہوگی آخرت. چل بھائی ادھر کھڑا ہو، وہ بندہ انتظار کر رہا ہے جس کو موٹر سائیکل دھکا دے کے گرا کے آگے بھاگ گیا تھا یا کسی کو مار کے آیا تھا. چال سیدھا ہو. وہاں کیا کریں گے بتائیے؟ یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا عدالت لگے بغیر، جتنی مرضی شہادتیں حاصل ہو جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو حساب علیحدہ سے کسی کا کرنا چاہیں، چل بھائی تو یہ نیکی لے لے، اس کو معاف. اسی لیے حدیث شریف میں ایک دعا بتائی گئی ہے، یا اللہ پاک جن لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ ان کو کوئی قرب کوئی ثواب دے دیں، مجھے معافی مل جائے. یہ دعا کیا کریں. قرب اور ثواب کا لفظ حدیث میں ہے کہ جن کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، جن کو مجھ سے وہ تکلیف پہنچی ہے، برا انہوں کو میری بات جملہ برا لگا ہے، کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی قرب و ثواب لکھ دے، رکھ دے اور مجھے معاف کر. آقا علیہ السلام اتنے بڑے اولین آخرین کے سردار ہونے کے باوجود ایک مرتبہ کیا کہنے لگے کہ بھائی آج کسی نے بدلہ لینا تو مجھ سے لے لو، کل قیامت کے دن نہیں دوں گا، ہو نہیں سکے گا. ایک صحابی کھڑا ہوا ہے، حضرت میں نے لینا ہے. آجا بھائی، آپ نے مارا تھا مجھے پیٹھ پہ تو آپ نے کمر آگے کر دی، مار لے. نہیں ایسے نہیں، آپ نے قمیض اٹھا کے پیچھے سے لگائی تھی تو آپ کو تو یہ بات یاد ہی نہیں تھی، تو آپ نے قمیض اٹھا لی. ناف سے اوپر تو اٹھا سکتا ہے نا مرد کے سامنے، تو وہ اس نے قمیض اٹھا لی. آقا علیہ السلام نے قمیض اٹھا لی تو اس نے مہر نبوت پہ بوسہ لیا اور پھر کہا معاف کر دیں، آپ نے کوئی نہیں مارا مورا تھا، اور میں نے ذرا یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ میں مہر نبوت پہ بوسہ لے لوں. موقع دیکھا نا، یہ جنون کی محبت ہوتی تھی. معافی شافیاں مانگ لیتے تھے بعد میں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی پاؤں سے ہٹا دیتا. تو یہ مسئلہ ہے. قصہ گفتگو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جیسی شخصیت کہہ رہی ہے آج بدلہ لینے تو لے لو، تو ہم پارسا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میں نے تو کسی کو مارا ہی نہیں. ارے ہمارے منہ سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں ابھی کے یا بچپن کے یا بلوغت کے وقت کے، کن کن لوگوں کو ہم سے تکلیفیں پہنچی ہوں گی، کن کن لوگوں نے ہماری باتیں یاد رکھی ہوں گی. یار اس نے اس وقت ہمیں تلخ کلامی کی تھی، اس نے برا جملہ بولا تھا، میں بہت عجیب لگا. تو وہ لے کے بیٹھے ہوئے لوگ معذرت کے ساتھ، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا لے کے. اس لیے ہم ایسی دعائیں شروع کر دیں اور ایسے اصال ثواب بانٹنے لگ جائیں کہ ان کے نام اعمال میں ہماری طرف سے کچھ پہنچنے لگ جائے. کل قیامت کو وہ ہم سے بدلہ لیتے ہوئے شرمائیں گے. ہم لوگ اگر ہم ان کو اصال ثواب روزانہ کریں، کوئی 2 نفل پڑھ کے، کوئی 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے، اللہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کا ثواب ان لوگوں کو دے دیجئے جن کو مجھ سے تکلیف پہنچی. تو وہ روڈوں پہ جن کو مارا ہوا ہے یا جن کو بچپن کی تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، ہمیں تو نام بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک، جس طرح دودھ والوں نے دودھ ملاتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت بڑی کھڑمستیاں کی ہیں، لیکن اب تو تائب ہو رہے ہیں بڑھاپے میں آ کے، پتہ ہی نہیں دودھ کہاں کہاں دیا ہوا ہے. اب ان کی بھی یہی ہے کہ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ان کا نام اعمال میں ثواب پہنچائیں. زندہ لوگوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ ثواب پہنچانا صرف مردوں کا نہیں ہے. اور ثواب پہنچانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں بہترین دنیا میں. پہلا طریقہ دعا کی صورت میں، یا اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے، درجہ اونچا کر دے، راحت دے دے، یہ کر دے، وہ کر. دعا کی صورت میں اللہ رب العزت سے مانگے. دوسرا درجہ کچھ پڑھ کے، اللہ پاک جو پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب اس کو دیتا ہوں. اور تیسرا درجہ چپ کر کے خیرات کر دے، یا کوئی پکا کے یا کچا کچھ چیز خاموشی سے صدقہ کر دے، وہ کہ اللہ پاک اس کا ثواب فلاں کو دے دیجئے. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں اصالہ ثواب کے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، سب کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. تو بھائیو دوستو، بات یہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام. آج ہم اپنی خیر خواہی تو سوچتے ہیں، نہ اپنے والدین کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ امت کی، نہ پڑوسیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ تعلق والوں کی، نہ نمازیوں کی، نہ آنے جانے والوں کی، نہ عام لوگوں کی، حتیٰ کہ مخلوق کی خیر خواہی سوچنی چاہیے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک لمبا عرصہ میں نے جانوروں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. آج ایک گدھا کھڑا ہے باہر، اس بیچارے کو ٹانگ پہ تکلیف ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، کبھی تو منہ سے 2 جملے ہلا دیں، یا اللہ پاک اس کی خیریت فرما دیجیے. ایک راستے میں گاڑی خراب ہے، وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، بیچاری کوئی اوور ہو گئی ہے یا خراب ہو گئی، تو ہم کم از کم اس کا تعاون نہیں کر سکتے تو چلتے چلتے دعا کر دیں، یا اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیجیے. اور ہم ہسپتال کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو خیر خواہ یہ ہے نا کہ ہم دعا کریں، اللہ پاک اس میں جو مریض ہیں ان کو شفا دے دیجیے. اور جب قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ہم دعا کر دیں، یا اللہ پاک اس میں جو مردے ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں، جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو نرمی کر دیں.
اگر ہم کسی مسجد مدرسے کے پاس سے گزریں، یا اللہ پاک اہل حق اور سچے لوگوں کے پاس، علم عمل و دین والوں کے پاس اس کو تا قیامت آباد رکھی، اتنا بھی منہ نہیں ہلا سکتے تو خیر خواہی کس بات کی؟ دین تو ٹوٹل خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، قصور والوں کے ساتھ بھی، ظالم کے ساتھ بھی، مظلوم کے ساتھ بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابی نے پوچھ لیا حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ذرا بتائیے کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا مظلوم کی مدد تو یہ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ تیری غلطی ہے، معافی مانگ لے، تدارک کر لے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو آپ خیر خواہ اس کے بنے اور اس کو یہ سمجھائیں۔ تو بہرحال آج کل دور ہی نہیں ہے خیر خواہی کا، آج کل کسی کے ساتھ خیر خواہی کرو الٹی پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کے جہاں تک ہم کر سکیں اپنوں کے ساتھ، پراؤں کے ساتھ، سب خیر دعا کی شروع میں سب کے لیے کر سکتے ہیں نا۔ تو اب میں دعا کی بات بتاتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں یاد کر لیں۔ عربی میں یہ ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، آسان یاد ہوگی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین، 3-4 لفظ ہیں۔ اور اردو میں یا اللہ پاک ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو معاف کر دیجئے، یاد ہو گیا؟ اس ایک مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے صحیح حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے مطابق اس وقت کے جتنے مسلمان زندہ ہوں گے سب کے کھاتے کی ایک ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اس وقت تقریباً 2.5 ارب سے اوپر مسلمانوں کی آبادی ہے، 250 کروڑ سے لے کے 270 کروڑ کے درمیان مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، تو نیکیاں کمانی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ خیر خواہی ہوگی کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے حق کی ایک ایک دعا سامنے آ جائے گی۔ اور یہی دعا جو بندہ 27 بار روزانہ پڑھ لے، صحیح حدیث ہے کہ وہ اس کو 2 انعام ملیں گے۔ ایک انعام یہ ملے گا کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے، بڑے وی آئی پی لوگوں میں آ جائے گا جی۔ اور ایک یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح کا ہے دوسرا نا، پہلا تو یہ کہ ان لوگوں کو لکھا جائے گا جو جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے۔ آج بہت سارے جانوروں کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے کیونکہ وہ تسبیح ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تسبیح کی برکت سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری وجہ سے اگر کسی کو رزق چلا جائے گا تو اس سے بڑی اور کیا خیر خواہی ہوگی؟ خیر خواہ بننا ہے، سب کا خیر خواہ بننا ہے، یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ جب ذبح کرے جانور کو اس کا بھی خیر خواہ بننا ہے۔ چھری تیز ہونی چاہیے، نہیں یار کوئی نہیں دیر ہو رہی ہے، ایہی چلا دے، مارنا ہی ہے نا جانور کو، ایہی چلا دے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پہلے چھری تیز کریں پھر اس کو لٹائیں، خیر خواہی وہاں بھی ہے۔ ہر جگہ دکاندار میں کوئی آ گیا، آپ کو بہت ہی جلدی ہے، ٹھیک، آپ ایک بہت بڑی پارٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ کا غریب آدمی پوچھ رہا ہے یار یہ کتنے کی، آپ کا چل بیٹھ جا، آرام سے خیر خواہی سے بات کر۔ کوئی مانگنے والا ہی آ جاتا ہے، چل نکل جا، تجھے نظر نہیں آ رہا مصروف ہوں، خیر خواہی سے بات کر۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، گھر میں بھی، دکان میں بھی، دفتر میں بھی، باہر بھی، روڈ پہ بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، حتیٰ کہ اخلاق میں سب سے بڑی ہے خیر خواہی کا نام۔ تو بھائیو دوستو، اس وقت کی آخری بات، اس بیان کی آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، روز کے روز 5 نیتیں کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آ جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ڈیلی کریں، پھر نہ آئے مجھے پکڑ لینا، جدھر مرضی میں ہوں پکڑ لینا، میں آفر دے رہا ہوں۔ ڈیلی کرنی، ناگا نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ناگا آیا پھر مجھے نہ کہنا۔ صبح صبح روزانہ 5 نیتیں کر لیا کریں۔ کتنی؟ 5 نیتیں کر لیا کریں۔ پہلی نیت، یا اللہ پاک، اس میں 24 گھنٹے کی نیت کرنی، شام تک کی نہیں۔ یا اللہ پاک، میں آج کا دن ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ کوئی مشکل ہے؟ نمبر 2، یا اللہ پاک، آج کا دن ہر گناہ سے میں بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اپنے کام اللہ کے اس میں ڈالیں، کوٹ میں، پھر ہم نہیں پکڑے جائیں گے، وہ بخشے گا۔ ہم تو کر نہیں سکتے جو اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو تیسری چیز، یا اللہ پاک، آج کا دن میں ہر صاحب معاملہ کے ساتھ انصاف کرتا چلوں۔ بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، تجارت والے بھی آ گئے، اور جن کے ساتھ معاملہ لین دین قرضہ سب آ گئے، سب کے ساتھ نرمی سے پیش ہوں، خیر خواہی سے پیش ہوں، ہر صاحب معاملہ کے ساتھ انصاف کرتا چلوں، کرتا رہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی نیت، یا اللہ پاک، میں آج کے دن ہر قسم کی نفرتیں، جھگڑے ختم کر کے ہر قسم کی صلح رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو جھگڑے وہ پچھلے سال کا جو چل رہا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا، اور جو پکی نفرتیں بڑی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی۔
اور آہستہ آہستہ محبتوں میں انسان تبدیل ہو جائے گا. اور پانچویں چیز، یا اللہ پاک آج کے دن عافیت، خیریت، رحمت، راحت، نعمت، جو بھی آپ کہہ سکیں، یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں مجھے عطا فرما دیجیے عافیت. اب بندہ روزانہ 5 نیتیں جب یہ کرے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گناہ گاروں کی فہرست سے نکال کے نیکوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے. اگر بالفرض بندہ عمل نہیں کر سکا، تقوی والا بن نہیں سکا، تو اس کا نامہ اعمال کھول کر جب قیامت کا دن دیکھا جائے گا تو وہی مانگتا تھا، ہاں جی مانگتا تھا، لکھاؤ اس کا نامہ اعمال. تو اس سے نکالیں گے یہ تو روز مانگتا تھا، روز مانگتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جاؤ اس کو صالحین میں شامل کر دو. بیٹھے بٹھائے کچھ نہ کیا، کھاتے پیتے دنیا سے ہنستے آئے، اور بیٹھے بٹھائے ہم نیکوں کی فہرست میں چل کے جنت میں چلے گئے. اور کیا چاہیے؟ صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے نا، کوئی قیامت کی نشانی کیا ہے، کوئی پوچھتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو آقا علیہ السلام پوچھتے تھے تجھے کیا فکر قیامت کی؟ اس نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف یہ ہے کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی. تو محبت والوں کے ساتھ محبت رکھنے سے بھی خیر خائی بھی ہوگی، اور اپنائیت بھی ہوگی، اور مقام بھی مل جائے گا. زندگی بہت مختصر ہے. آج کا دن ہمارا کل سے قیمتی ہے یا نہیں؟ کل کتنی تلاوت کی تھی، آج کتنی کی، کل کتنا ذکر کیا، آج کتنا کیا. اگلا دن آنے والا آج سے بہتر ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ اگلا وقت پچھلے سے بہتر نہیں کر رہے تو ہم پاگل خانے کے مستحق ہیں. معذرت کے ساتھ، ترقی ہم پیسوں میں چاہتے ہیں، فریج بھرنا چاہتے ہیں، گھر بھرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، اپنے بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں، تو کیا آخرت کے جو بینک بیلنس ہیں، دائیں طرف کندھا بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کیوں نہیں؟ اس میں نیکیاں کیوں نہیں؟ یہ کیوں خالی ہے؟ بائیں کندھے کے فرشتے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے 6 بار قلم اٹھاتا ہے. جب مسلمان گناہ کرتا ہے 6 بار قلم اٹھا کے رکھ دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ ڈھیٹ آدمی جب توبہ ہی نہیں کرتا تو پھر وہ لکھ دیتا ہے، ایک گناہ لکھ دیتا ہے. دیکھی جائے گی آج ہمارے بائیں کندھے کے گناہ بھرے پڑے اور دائیں کندھے خالی پڑے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آج کا دن پہلے سے بہتر ہوتا، اگلا دن اور بہتر ہوتا. ترقی اسی کا نام ہے. اور ہم اپنے دائیں کندھے کے فرشتوں کو بھرپور نیکیوں کے ساتھ مصروف کریں، اور اس فرشتے کو جو ایک ہی ہے اس کو فارغ کریں. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ دائیں کندھے کے فرشتے کو مصروف کرنے کا مصروفیت سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں، جو خدا نہ خاصا گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. اور جو دائیں کندھے پہ فرشتے نیکی لکھ رہے ہیں، یہ اگر فارغ بیٹھے ہیں تو اس کو نیکی پہ لگائیں. بھئی ہم کیسے کہیں گے؟ ہمارے کہنے پہ تو نہیں وہ نیکی لکھے گا. ہاں اس کو کہیں کہ آپ نیکی لکھیں، آپ لکھتے رہیں، اور آپ اکیلے نہ بیٹھیں، آپ پوری ٹیم لے کر آئیں، آپ مصروف رہیں پلیز، آپ فارغ نہ بیٹھیں. وہ کیسے ہوگا؟ دلیل حدیث سے ہے. حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ جو منہ سے یہ دعا پڑھ دے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، تو ایک فرشتہ نہیں ہوگا، 70 فرشتے 1000 دن تک بمشکل اس کا ثواب لکھ پائیں گے. اب آگے ٹیم کہ نہیں آگئی؟ حدیث سے ثبوت دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ یہاں بٹھائیں، ہمارے کندھے کا فرشتہ فارغ بیٹھا رہتا ہے. یہی ہماری تنزلی ہے، یہی ہماری اپنے ساتھ خیر خائی نہیں ہے. ہماری خیر خائی ہمارے ساتھ یہی ہے کہ اس دائیں کندھے پہ ایک نہیں ٹیم بٹھائیں. ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 فرشتے بیٹھیں گے، جو 2 مرتبہ پڑھ لے، جو تسبیح پڑھ لے، جو صبح شام پڑھ لے، وہ تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بیٹھے ہی رہیں گے لکھتے ہوئے. تو یہ والا فارغ رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.